الرحمن الرحیم۔ کسی طالب العلم نے ہمیں یہ عبارت بھیجی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں اس کی ترکیب کر دیں۔ انہوں نے مجھ سے ترکیب پوچھی تو میں نے انہیں واپس میسج کیا کہ محترم مجھے وہ کتاب بتا دیں جہاں سے آپ نے یہ عبارت لی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کتاب تو نہیں پتہ۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ جہاں سے آپ نے لی ہے وہ لنک دے دیں۔ انہوں نے مجھے ایک لنک دیا کہ میں نے وہاں سے لیا ہے۔ ساتھ ہی میں نے یہ کہا کہ اگر کتاب نہیں آپ بتا سکتے تو کم از کم مجھے اس کا مطلب بتا دیں، ترجمہ بتا دیں۔ پھر انہوں نے مجھے اس کا ترجمہ بھیجا۔ یہ سوال میں نے کیوں کیا؟ عبارت آسان تھی، میں چاہتا تو بیٹھ کے ڈکشنری کھول کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا تو تھوڑی دیر میں کر لیتا۔ میں یہ توجہ دلانا چاہتا تھا کہ ترکیب جب بھی آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو ترکیب مفہوم کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر کسی عبارت کا آپ کو مفہوم نہیں آتا تو آپ ترکیب نہیں کر سکتے، آپ اعراب نہیں لگا سکتے۔ طلبہ کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ درجے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بغیر تیاری کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مفتش آتا ہے، کوئی پوچھنے والا آتا ہے اور وہ آ کے کسی ترکیب کا پوچھتا ہے تو طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ یہ سبق جو میں نے پڑھا ہی نہیں یا وہ سبق جو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اس سبق اور اس مضمون کی میں ترکیب کر لوں گا۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ ترکیب کی درستگی کے لیے پہلے مفہوم کلیئر ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ جو عبارت پہلے آپ نے نہیں دیکھی، اس کا مضمون آپ کو نہیں پتا، اس کا ٹاپک آپ کو نہیں پتا، عنوان آپ کو نہیں پتا، سبجیکٹ آپ کو نہیں پتا، باب آپ کو نہیں پتا، اس کی آپ ترکیب نہیں کر سکتے۔ عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ عبارت آسان تھی، مشکل نہیں تھی۔ کہا تھا اذکر انی عند ما کنت صغیرا اجلب کرسیا خشبیا۔ اذکر فعل ہے، صیغہ واحد متکلم۔ فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف۔ ثلاثی مجرد، صحیح، اور باب ہے نصر ینصر۔ یہ فعل ہے جی۔ فعل متکلم کا ہوتا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ متکلم کے فعل میں اس کا فاعل جو ہوتا ہے وہ انا ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس کا فاعل بنتی ہے ہمیشہ۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف مشبہ بالفعل۔ اس کے آگے ہے یا ضمیر متکلم کی، یہ انا کا اسم ہے۔ اندا یہ مضاف، اندا مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو یہ مضاف ہوگا۔ اس کے آگے ہے ما، یہ ما مصدریہ ہے۔ اس کے بعد کنتو، کانا فعل ناقص ہے اور یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ فعل ناقص واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ نصر ینصر باب ہے، اجوف وابی ہے۔ تو ضمیر اس کا اسم ہے۔ ٹھیک ہو گئی۔ صغیرن یہ کانا کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ یہ جملہ اسمیہ ہونے کے بعد ما مصدریہ سے یہ مصدر مؤول بنے گا۔ مصدر مؤول ہو کر پیچھے مضاف کا مضاف الیہ۔ یوں یہ مضاف اور مضاف الیہ ملیں گے تو یہ مرکب اضافی بنے گا، اور مرکب اضافی ہو کر یہ اندا ہے۔ یہ اندا ہمیشہ مفعول فی بنتا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، یہ پتہ کی بات ہوتی ہے، عام طور پہ طلبہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اندا ہمیشہ مفعول فی بنتا ہے، یہ مفعول فی بن گیا۔ یہ مفعول فی ہے۔ اب کس کا مفعول فی ہے یہ دیکھتے ہیں۔ اجلب فعل ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، فعل مضارع ہے معروف۔ فعل مضارع معروف ہے، ثلاثی مجرد ہے، صحیح ہے،
اور باپ ضرب یضرب ہے فعل، اس میں بھی انا ضمیر اس کا فاعل. کرسیاً موصوف اور یہ اس کی صفت. موصوف صفت ملتا ہے تو یہ مرکب توصیفی بنتا ہے. مرکب توصیفی ہو کر یہ فعل فاعل اور یہ مفعول بہ. فعل فاعل مفعول بہ مل کر جملہ فعل فاعل مفعول بہ اور یہ اس کا مفعول فی. فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے ملے گا تو یہ جملہ فعلیہ بنے گا. جملہ فعلیہ بننے کے بعد خبریہ یہ بنے گا انا کی خبر. انا اپنے اسم اور خبر سے ملے گا تو جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ ہو کر انا سے یہ مصدر مؤول بنے گا. مصدر مؤول ہونے کے بعد اذکر فعل کا یہ مفعول بن جائے گا. اذکر فعل انا فاعل اور یہ مفعول ملیں گے جملہ فعلیہ خبریہ کہ جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا. یہ اس کی ترکیب تھی محترم. اس میں جو سمجھنے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ اندہ جو ہے وہ مفعول فی بنے گا. یہ ما جو ہے یہ ما مصدریہ ہے. جب انا آتا ہے تو اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ انا مصدر بناتا ہے تو مصدر کا ترجمہ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کرنا یا ہونا کے معنی میں کر دیں آپ. دوسرا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کے کا ترجمہ کر دیں. یہ بھی مصدری ترجمہ ہوتا ہے. جیسے اذکر انا میں یہ یاد کر رہا ہوں. میں یہ یاد کر رہا ہوں کہ تو یہ سے میں نے بریک لگایا. میں یہ یاد کر رہا ہوں کہ یہ انا تک کا میرا ترجمہ ہوا. میں یہ یاد کر رہا ہوں کہ میں پہلے فاعل کا ترجمہ کر لیتا ہوں جیسے میرا اسلوب ہے. میں لکڑی والی کرسی اپنے بچپنے کے وقت اپنے بچپن میں کھینچ لیتا تھا. دیکھیے میں نے جو ترجمہ کیا ہے میں یہ یاد کر رہا ہوں کہ یہ کہ انا کا میں نے ترجمہ کیا ہے. میں یہ یاد کر رہا ہوں کہ اذکر انا. اس کے آگے یہ میرا مبتدا ہے انا کا اسم ہے. اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے میں. یہی اس اجلبو کے فاعل کا ترجمہ ہے میں. دونوں کا ایک ہی ہے چونکہ دونوں کا مصداق ایک ہے. میں یہ یاد کر رہا ہوں کہ میں لکڑی والی کرسی. پہلے میں نے فاعل کا ترجمہ کیا ہے پھر مفعول کا ترجمہ کیا ہے. لکڑی والی کرسی اپنے بچپن میں ما کنت صغیرا میرے بچپن چھوٹا ہونے کے وقت میرے بچپن میں اپنے بچپن میں میرے چھوٹا ہونے کے وقت عندما کنت صغیرا. یہ میں نے مصدری ترجمہ کیا نا میرا چھوٹا ہونا میرا بچپن. تو میرے بچپن کے وقت یا میرے بچپن میں کھینچ لیتا تھا. میں لکڑی والی کرسی اپنے بچپن میں کھینچ لیتا تھا. میں اپنے بچپن میں لکڑی والی کرسی کھینچ لیتا تھا. یوں بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. بہرحال یہ میرے اسلوب کے مطابق ہے. یوں بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ میں یہ بات یاد کرتا ہوں کہ میں اپنے بچپن کے وقت یا جب میں چھوٹا تھا اس وقت لکڑی والی کرسی کھینچ لیتا تھا. لیکن یہ والا جو ابھی میں نے ترجمہ کیا اس ترجمے اور جو پہلے والا ترجمہ تھا اس ترجمے میں سیکھنے کے اعتبار سے فرق آتا ہے.
سیکھنے کے اعتبار سے یہ کہ جب آپ نے کہا نا جب میں چھوٹا تھا اس وقت، تو یہ ان دا ما کنتو، اس کو آپ نے جب اضافت والا ترجمہ کرنے کی کوشش کی تو جو نارمل وے تھا اضافت کا آپ اس سے ہٹ گئے۔ جب آپ اس سے ہٹ گئے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو اپنی عبارت مینج کرنے میں پرابلم آئے گی۔ میں نے جو ترکیب کی اس کے مطابق کیا، اپنے بچپنے میں، اندا کے وقت کہہ لیں، میں کہہ لیں، اپنے بچپن کے وقت میں لکڑی والی کرسی کھینچ لیتا تھا۔ میری ترکیب کے مطابق میرا ترجمہ اپنی عبارت کو واضح کرتا ہے۔ آپ بھی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، آپ مجھ سے اچھا ترجمہ کر پائیں گے، آپ کی عبارت مجھ سے اچھی ہو سکتی ہے۔